انسان کی ضرورتیں، انسان کی خواہشیں، انسان کی تمام تر طلب، چاہے وہ طلب دنیاوی ہو، چاہے وہ طلب دینی ہو، ہر طرح کی طلب کا تعلق جو ہے وہ ہے نفس کے ساتھ۔ اب ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جنتیں آسائشوں کی جگہ ہیں، نعمتوں کی جگہ ہے، انعامات کی جگہ ہے، موج مستی کی جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے، سکھ اور سلامتی کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، خوشبوؤں کی جگہ ہے۔ یہ جنت کی طلب ہمیں ہوتی کیوں ہے؟ یعنی ہم نے دنیا میں دکھ دیکھے ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا میں ہم نے سکھ بھی دیکھے ہیں، بہت سے سکھی لوگ دیکھے ہیں جو نعمتوں میں اپنی زندگی بڑی سرشاری اور مستی کے ساتھ جیے جا رہے ہیں۔ ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے، ہر طرح کا پروٹوکول ان کے پاس ہے، ہر طرح کی سہولت ان کے پاس ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، کاروبار ہے، مطلب ہر چیز ان کے پاس ہے۔ ان کے گھر، ان کے بنگلے مختلف سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وہی خیال جو عکس ہماری آنکھ نے دیکھا یا جو لفظوں نے نقشہ کھینچ کے ہمارے ذہن میں اتارا، ہم جنتوں کے حوالے سے بھی وہی نقشہ رکھتے ہیں۔ اور یہ نقشہ یا یہ عکس ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہاں اس دنیا کے لفظوں سے، اس دنیا کے علم سے، اس دنیا کی لغات کی باریکیوں اور حسن تحریر اور حسن کلام سے ملتا ہے۔ تخیل تو یہیں سے ملتا ہے، اور تخیل خیال کو ایک اسٹرکچر اور ایک زاویہ دینے کے لیے ہماری نظر کا بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ جو آنکھ نے جس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں وہ اسی ڈایاگرام سے لفظوں کا ایک عکس اور ایک منظر تیار کرتے ہیں، سکھ کا، آسائش کا، نعمتوں کا، آرام کا، ایک اپنا ہی الگ سے ایک گراف تیار کرتی ہے نظر، جو سوچ کو ٹرانسفر کرتی ہے، اور سوچ اس پہ ایک ڈرائنگ بناتی ہے، اور اسی کو وہ سکھ اور سلامتی، آسائش اور تسکین سمجھتی ہے۔ اب یہ دنیا کے نقشے ہمارے ذہن میں ہیں، ہم انہی نقشوں کے حساب سے جنتوں کا نقشہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں۔ جنتوں میں گھر ہوں گے، محلات ہوں گے، یہاں محلات دیکھ رہے ہیں، وہاں محلات ہوں گے۔ یہاں ہم بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، وہاں حور و غلمان ہوں گے۔ یہاں میوہ جات ہیں، وہاں بھی اس طرح سے ہمارا خیال ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، یہ انگور کا درخت ہے، اور اس طرح کے وہ درخت ہیں، ان کے وہ جناب ذائقے بھی تھوڑے تھوڑے زبان کو ہم احساسات سے ٹرانسفر کرواتے ہیں، خیالات سے وہ ٹرانسفر کرواتے ہیں۔ الغرض جنت کی طلب بھی بیسیکلی اس نفس کے بنائے ہوئے اسٹرکچر سے وابستہ ہے، اور نفس آگ کا ہے۔ نفس کی تخلیق نور سے نہیں ہے، نفس کی تخلیق آگ سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی، جب بھی کوئی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو شیطان جن پیدا ہوتا ہے نا، وہی حقیقت میں انسان کا نفس ہے، اس کو ہم ہمزاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب جو نفس ہے تو ایک لطیفہ نا، لیکن جب ایک ظاہری شکل اور حیت سے ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے ہمزاد کہتے ہیں۔
اسی طرح ہماری روح ہے، قلب ہے، سری ہے، خفی ہے، خفا ہے، لطیفہ انا ہے، یہ لطائف بھی بیسیکلی ہیں تو روحیں، اور روحیں نور کی تخلیق ہیں، روحوں کی تخلیق نور کی ہے، تو وہ نورانی اسٹرکچر ہمارے موجود ہیں، لیکن ہم نے آج تک وہ نورانی اسٹرکچر کبھی سوچے نہیں ہیں، کبھی ان نورانی اسٹرکچرز کو ہم نے یا نورانی سراپے کو ہم نے کبھی اپنا تصور میں لائے نہیں ہیں، اس کی کوئی امیج نہیں بنائی، لہٰذا اس کی امیجنیشن ہم کرتے بھی نہیں ہیں اور ہم مانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے ہاں دینداروں نے، چاہے وہ اسلام سے وابستہ ہوں یا کسی بھی مذہب سے وابستہ ہوں، انہوں نے کبھی اس چیز کی تعلیم ہی نہیں دی کہ جو ہمارے باطنی لطائف ہیں ان کا اسٹرکچر کیا ہوگا، ان کی امیجنائزیشن کیا ہوگی، لہذا اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہماری خواہش، ہماری طلب، یہ تمام تر ہمارے نفس سے ہی ہم کو ملتی ہیں، اور ہم نفس کی اسی طلب کی وجہ سے ہم اس نفس کی خواہش کے پیچھے پھر کبھی بدیوں میں بھٹکتے ہیں، کبھی نیکیوں میں بھٹکتے ہیں۔ اب بدیوں میں بھٹکنا بھی بیسیکلی ایک شیطانی عمل ہے، نیکیوں میں بھٹکنا بھی ایک شیطانی عمل ہے، کیونکہ نیکیاں تو پلٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، نمازیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، تلاوتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی، روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، حج ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے تقوی کا ایک اسٹرکچر دنیا کو دکھانا چاہا، نیکی کا ایک اسٹرکچر دنیا کو دکھانا چاہا۔ ہم اللہ کی محبت میں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ملاقات کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے اور اللہ کو اس قابل سمجھیں کہ حق ہے اس کا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، حق ہے اس کا، یہ دیا ہوا جو کچھ بھی سرمایہ ہے یہ اسی کا دیا ہوا ہے، سو اس کا حق ہے، اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے۔ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تمام چیزوں کا محور اور مقصد سمجھ کے ہم اپنی نیکیاں یا عبادات کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام نے یہ کہا ہے، مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اب ہم کہلالے کے پیچھے نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نہ نیکیاں کام آتی ہیں، نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ دعائیں کام آتی ہیں۔ ہم محروم سے محروم تر ہوتے جا رہے ہیں، مجبور سے مجبور تر ہوتے جا رہے ہیں، محکوم سے محکوم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بدحالی ہماری ایسی ہے کہ بدحال تر ہو چکے ہیں، لیکن ہماری بدحالی کہیں رکتی نہیں، کہیں تھمتی نہیں، ہم بدحالی سے کبھی نکلتے نہیں ہیں۔ گناہ ہمارے ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے نیکی کا قدم اٹھاتے ہیں لیکن وہ گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیوی سے ملنا بھی نیکی میں ہوتا ہے، ماں باپ سے ملنا بھی نیکی سے ہوتا ہے، اولاد سے ملنا اور اولاد کے امور بھی نیکی میں شمار ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ماں باپ سے کیا اسی نیکی والے انداز سے ملتے ہیں؟ ماں باپ کا اسی نیکی والے حساب سے خیال رکھتے ہیں؟ اولاد کا اسی طرح کا خیال رکھتے ہیں؟ بیوی سے ہماری ملاقات کیا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہے؟ کیا ہم غسل کے ساتھ، نفل کے ساتھ، دعا کے ساتھ اپنی اہلیہ سے ملتے ہیں، اور ملتے ہی فوراً بعد پھر دوبارہ پاکی کی طرف پلٹنا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا؟ کیا ہماری زندگی ایسے ہے؟
نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کو صرف اصول زندگی سمجھتے ہیں، ہم دین کو کبھی بھی اس لیول پہ نہیں رکھتے ہیں کہ یہ اس سونے رب کا بتایا ہوا انداز ہے، یہ اس سونے رب کا بتایا ہوا طریق ہے، یہ اس رب کے حبیب کا بتایا ہوا طریق ہے۔ لہٰذا میں اسی رب کے طریقے کو، رب کو سب سے اول رکھتا ہوں تو اس کا طریقہ سب سے اول ہے، اس کے حبیب کو اول رکھتا ہوں تو اس کا طریقہ سب سے اول ہے۔ ہماری زندگی میں نارمل ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کھیل پھر کس کا ہے؟ یہ سارا کھیل پھر آگ کا ہے۔ نیکیاں پلٹ کے منہ پہ اس لیے مار دی جائیں گی کہ نیکیوں کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا نا، ہم نے جنتوں کا۔ اب جنت میں اور رب میں تو فرق ہے، جنت مخلوق ہے، اللہ اللہ ہے۔ اب جنت کے حصول کے لیے جو سجدہ ہوا، جو نماز ہوئی، جو روزہ ہوا، جو دعا ہوئی، جو نیکی ہوئی، جو حج ہوا، وہ جنت کی خاطر ہوا نا، رب کے لیے تو نہیں ہوا۔ جب رب کے لیے تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رب سے انعام کس بات کا؟ یعنی یہ بھی ایک آگ ہی کا سفر ہے۔ اس لیے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، حج اور باقی تمام اخلاق حسنہ اور اعمال حسنہ، ان کا محور اور مقصد صرف رب ہونا چاہیے، اللہ ہونا چاہیے۔ اپنی ہر طلب سے پیچھے ہونا یہ حقیقت میں فقیری ہے۔ اپنی ہر طلب سے، یہاں تک کہ جنتوں کی طلب سے بھی ہٹ جانا، یہ سودے بازی ہے نا اللہ سے۔ میں نے ابھی تیری باتیں کی، اب دے جنت، رب سے سودے بازی۔ اس نے جتنا کچھ دیا اس کا کوئی سودا کرے کہ میں نے اتنا کچھ دیا، اب اس کا سودا یہ ہے کہ تم میرے جناب سجدے کر، حساب برابر ہو جاتا۔ اب وہ جو ایکسٹرا انعام مل رہا ہے بونس میں، وہ حق تو نہیں ہے، وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ ہم نے اللہ کی خاطر سجدہ نہیں کیا تو اللہ سے عطا کب ملنی ہے ہمیں؟ یہ تو قرض کو ادا کرنے کے لیے ہم نے سجدہ کیا، جو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کے قرض میں ہم نے جناب سجدہ کر دیا۔ قرض کی ادائیگی بھی ہم نے پوری ڈھنگ سے کی نہیں ہے، تو اس سے کے بعد انعام کا خیال یا انعام کی طلب یا انعام کی سوچ یا انعام کی دعا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ فقیروں کے ہاں یہ تمام چیزیں آگ ہیں، یہ تمام چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ فقیر ان سب چیزوں سے بچ کے رہتا ہے، فقیر ان چیزوں سے بچ کے رہتا ہے، نفس کی غلامی سے بچ کے رہتا ہے، نفس کی خواہشات سے۔ سجدہ اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی، سجدہ اس لیے کہ یہاں معراج ہے، سجدہ اس لیے کہ یہاں معراج ہے، یہاں دیدار ملے گا، یہاں رب ملے گا۔ جنت ملنے کی بات نہیں کرتا فقیر۔ لہذا نیکی کا ہر عمل، بھوکے کو کھانا کھلایا، رب کھلاتا ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، میں بھی کھلاؤں گا۔ رب شفا دیتا ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کے شفا کے لیے اہتمام کروں گا۔ رب آسانیاں پیدا کرتا ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، میں اس کے لیے آسانیاں۔ اپنے رب کی رضا کو فوقیت میں رکھنا فقیر کا کام ہے، اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو جانا یہ فقیر کا اسلوب ہے، یہ فقیر کا اصول ہے۔ لہذا اپنی ہر خواہش کو وہ آگ سمجھتا ہے، اور قُوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے بچاؤ، خواہشات سے بچاؤ، خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے بچاؤ، خواہشات کے پیچھے ذلیل و خوار ہونے سے بچاؤ۔ بس صرف اور صرف للہ، صرف اور صرف للہ، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ خالق اور مالک وہی ہے، سجدہ صرف اسی کو بنتا ہے۔ خالق اور مالک وہی ہے، رستہ اس نے دیا، اسی کا ہی رستہ بنتا ہے۔
خالق اور مالک وہی ہے، اس کا محبوب جو ہے میرا محبوب ہے، خالق اور مالک وہی ہے، اسی کا ارادہ میرا سر تسلیم خم ہے۔ یہ ہے حقیقت میں وہ فقیروں کا انداز جو آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔